السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کی 29 تاریخ ہو گئی اور رمضان ختم ہونے کو ہے، اور یقیناً ہر کسی نے اپنے اوقات بھر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا ہوگا۔ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے متعلق یاد کر رہی تھی، اور جو اس کے متعلق وہ حدیث کی جس میں بتایا جاتا ہے کہ جب رمضان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے اپنی آخری حدوں کو چھو لیتی، اور آپ اس تیز ہوا کی طرح سے ہو جاتے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اور اپنے ساتھیوں پہ، اپنے خلق خدا پہ خرچ کرنے کے معاملے میں آپ تیز ہوا کی طرح سے ہو جاتے، یعنی جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو کچھ آپ کے پلے ہوتا ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ساتھیوں کو دے دیتے۔ اور عام دنوں میں بھی آپ کا یہی معمول تھا کہ آپ تب تک سوتے نہیں تھے جب تک آپ کے پاس کچھ بھی چیز دنیاوی جو موجود ہو، اور آپ کھانے کی پینے کی جو بھی پیسہ دھیلا جو بھی ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے، اور پھر اللہ پر توکل کر کے سو جاتے اور فرماتے کہ اگر میرے پاس احد کے برابر سونے کا پہاڑ بھی ہو تو میرا دل چاہتا کہ میں وہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو مسکینوں، غریبوں، اور یہ عجب حکومت تھی، یعنی کہ جس میں سارے جو ہے وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کر لے جانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں، شمع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی۔ تو وہ ہمیشہ اس تگ و دو میں لگے رہتے کہ میں کس طرح سے اللہ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ سرخرو ہو جاؤں، اور اپنا مال اور متاع اور اپنی جان اور اپنے بچے جو ہے کس طرح سے اللہ کے حضور پیش کروں، کس طرح سے۔ تو واقعہ سبھی کو پتہ ہوگا کہ یعنی حضرت عمر ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ ان سے آگے، تو وہ کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ کسی طرح سے ان سے آگے بڑھ جائیں، یا ان سے یعنی کوشش کرتے رہتے نا کہ وہ زیادہ سے زیادہ، یعنی مقصد تو یہی ہوتا تھا کہ وہ اچھے کام کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو غزوہ تبوک تھی اس میں حضرت جو ابوبکر تھے ان سے پوچھا گیا، جب وہ اپنا سارا مال و متاع لے کے آئے تو حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول ہی بہت ہے۔ اور پھر جب ایک خاتون کوئی بیمار تھی، بوڑھی، یہ لوگ ڈھونڈتے رہتے تھے ایسے بے کس لوگوں کو، تو بیمار تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بیٹا، کوئی شوہر نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ تشریف لے گئے وہاں، اور اس کو کھانا کھلاتے، اس کا گھر صاف کرتے، اس کا گھڑا پانی سے بھرتے، اس کو جو دوا دارو ہوتا ہے وہ کرتے۔ حضرت عمر جو ہے وہ انہوں نے نوٹ کیا، انہوں نے بھی نوٹ کیا کہ یہ خاتون بے کس ہے، اس کا کوئی ہے بھی نہیں والی وارث، تو کون ہے جو اس کا گھر صبح سویرے صاف کر کے چلا جاتا ہے؟ اور یعنی وہ کوشش کرتے تھے کہ میں کروں، لیکن صاف ہوتا تھا ہمیشہ، اور اس کے پاس پانی بھی پڑا ہوتا تھا، اور اس نے کھانا بھی کھا لیا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن پہرا دیا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ منہ اندھیرے فجر سے بھی پہلے جو ہے وہ اس خاتون کے گھر جاتے ہیں، اور اس کا گھر صاف کرتے ہیں، اور اس کو پانی پلاتے ہیں، اور اس کو دوا دارو دیتے ہیں، اور اس کا گھڑا پانی سے بھر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بے شک حضرت ابوبکر، میں آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ایسے ہی یعنی حقیقت تو یہی ہے کہ زور بازو بھی اپنی جگہ پہ ایک ہے اس کی اہمیت، کہ مسلمانوں نے اپنی غیرت اور حمیت اور اپنی شجاعت سے ایک دنیا میں اپنا نام پیدا کیا اور لوگوں سے اپنا آپ منوایا، لیکن جو وہ کیا کہتے ہیں کہ مستقل حکومت جو بنانے کے لیے یہ بڑی ہی ضروری ہوتی ہے کہ جب کوئی حکمران ہو تو وہ اپنی رعایا کے لیے جیے، اس کے لیے، اس کی فلاح کے لیے جیے، اس کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو فوراً آپ کو حکمران بنا دیا گیا تھا، لیکن آپ کے جو وہ تھا ایک طرز زندگی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، یعنی آپ کے اندر کوئی شاہانہ کروفر نہیں آیا، آپ ویسے ہی ایک فقیرانہ آپ کی زندگی رہی، ویسے ہی آپ اپنے ساتھیوں کے لیے جیتے مرتے رہے، ان کے لیے اپنا مال متاع اور جان خرچ کرتے رہے، اور آپ کے ساتھی بھی اسی طور اتوار پہ رہے، اور اگر کسی سے کچھ ایسی ہو جاتی تو بڑا سخت آپ ناراض ہوتے اور اس کے لیے سرزنش ہوتی۔ تو اب
دیکھیے وہ تو ایک بہت وہ کیا کہتے ہیں سورج کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا رحمت للعالمین تھے، اور ان جیسا کیا کوئی ہوگا. تو لیکن دوسری طرف ہم یاد کرتے ہیں عمران خان کی زندگی کو، جس کو جو یعنی لوگوں کے لیے تو بڑا گلیمر تھا کہ وہ انگلینڈ میں رہا، اور وہ بڑا قومی کرکٹ ٹیم میں بہت لمبا عرصہ رہا، اور کپتان بھی بہت لمبا عرصہ رہا، اور بڑا اس کو اس زمانے میں بھی اس کے اندر سیلف اسٹیم تھی، اور بڑا ایک. لیکن اکثر یعنی اگر میں یاد کروں، ہم لوگوں نے بھی بہت اس کو فالو کیا ہے، تو وہ ایک مغرور شہزادہ ٹائپ زندگی، اور اس میں کوئی لہب و لہب بھی تھا، کوئی بدعات نہیں تھی. لیکن اس عرصے میں بھی اس میں سوشل ورک اس کے ہاتھ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے جو بھی بے کس لوگ ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا. لیکن پھر اس کی کایا کلپ ہوئی یہ 1993 سے بھی پہلے، جب اس نے جماعت بنائی، اس سے بھی پہلے. تو وہ اللہ کی طرف آیا، اس نے قرآن پاک پڑھا، اس نے تفاسیر پڑھی، اس نے اہل اللہ سے ملا. تو یعنی جو بھی اس کے مقدور تھا، یقیناً جو شروع دن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا انہیں اہل اللہ کی مجلس میسر ہوتی ہے، ان کا ایک ڈیپتھ مختلف ہوتی ہے. لیکن اس نے کوشش کی، اور اس نے علامہ اقبال کو پڑھا، اور اس نے ہسٹری کا تو وہ شروع سے طالب علم رہا ہے. تو وہ پھر جب اللہ کی طرف آیا تو اسے یہ بھی احساس ہوا کہ یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرنا چاہیے. اس میں چاہے وہ آپ کی حیثیت ہو، چاہے آپ کو مال و متاع ہو، یا آپ کی شہرت ہو، یا آپ کی جو بھی ہو. تو اس کام پہ لگ گیا، اور اس نے شوکت خانم بنایا، اس نے نمل یونیورسٹی بنائی، اس نے وغیرہ وغیرہ بہت سارے اس کے جو شوکت خانم کے جو اس نے آگے مزید کراچی، لاہور، پشاور وغیرہ میں بھی بنائے. یہ اپنی جگہ پہ ایک شخص کے لیے بہت یعنی ایک عجوبہ کہہ سکتے ہیں. یہ کیا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص تنہا یعنی کچھ ایسے نظام میں جہاں پہ کوئی انسان ایک ذاتی طور پر سروائیو نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنی قوم کے لیے اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے، ایسے جو خود مختار ہیں، اور جن کو جو کوئی سیاست جو ہے وہاں ان کے اندر اس چیز کی ہر کوئی گواہی دیتا ہے کہ وہاں کوئی سیاست نہیں ہوتی، اور کوئی جو ہے نا امیر غریب کا فرق نہیں رکھا جاتا. خاص طور پہ شوکت خانم کے متعلق لوگ ہر طرح کے لوگ گواہی دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ عمران خان کی جو میں پالیسی کو یاد کر رہی تھی کہ یعنی لوگ یہ بڑا توجیہیں پیش کرتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی تھی، اور افغانستان والے کیوں عمران خان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. اس کو کبھی ہم اس کو طالبان کا نام دیتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ کے پی کے لوگوں نے 3 دفعہ عمران خان کو ووٹ دیے، اور 2/3 اکثریت سے اس کو جتوایا ہمیشہ. تو اس کی دیکھیں بنیادی جو ہے نا، ہمارے یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں گورننس کے خلا کو شہداء کے خون سے پر کر رہے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. یعنی ایک ماں کی حیثیت سے اگر میں سوچوں نا کہ میں اکثر ظاہر ہے کہ جب کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً سب ہمارے ملک کی مائیں اس کیفیت سے گزرتی ہوں گی کہ کس طرح سے وہ ماں جو ہے نا اس نے وصول کیا ہوگا اپنا بچہ، اور آئے دن یہاں شہید ہو رہے ہیں ہمارے بچے، ہمارے فوجی ہوں یا جو بھی ہمارے شہری ہوں. تو بیٹھ کے تو انسان سوچتا ہے نا. تو پھر ابھی پچھلے دنوں میں جو ہمارے چیف ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم تبدیلی وہ اس جملے میں لائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کب تک جو ہے گورننس کے خلا کو اپنے شہداء کے خون سے پر کرتے رہیں گے. تو یہ سوچنے کی بھی بات ہے نا کہ ایک پالیسی ہوتی ہے بنیادی طور پر جو کہ ملکوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے. تو جو عمران خان کی پالیسی ہے نا کہ وہ اپنے ہم وطنوں کے لیے سوچتا ہے، اور اس نے ایک ایسی پالیسی وضع کی جو خود اس کے آبزرویشن سے، اس کی اسٹڈی سے، اس کے ویژن سے بنی ہوئی تھی. تو وہ پالیسی بنیادی اس کے خدوخال کیا تھے کہ یعنی اس نے کہا سب سے پہلے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے، اور وہ خود اس کو لڑے، ہم اس کو نہیں لڑیں گے. پھر اس نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں اڈے نہیں دیں گے غیر ملکی کسی کو، ہم ساورن کنٹریز ہیں، اور ہم جو ہیں افغان ہمارے بھائی ہیں،
اور ان کی جو ہے وہ ہم ان سے اچھے تعلقات کریں گے، اور اس کے لیے اس نے بڑا کام کیا، وہ بڑا لمبا عرصہ وہاں اس کے ڈیلیگیشن جاتے رہے آتے رہے لوگ، اس نے بیٹھ کے ان کے ساتھ بار بار ان کو کنونس کیا، اور وہ ہوئے کنونس۔ اس سے پہلے بھی وہ کنونس تھے اصل میں، کیونکہ اس کی لمبی جو لائف گزری ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے یعنی باقی لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن رہا بہت ظاہر ہے، کھیل کے ذریعے بھی، اور پھر اس کے بعد اس نے ذاتی طور پہ لوگوں کے ساتھ جب یہ چندے وغیرہ جمع کیے نا اس کے لیے شوکت خانم کے لیے خاص طور پر، تو وہ گھر گھر گلی گلی گیا، تو اس کا ایک تو اس کا چندہ اس کو جمع ہوا، اس کا لوگوں نے ٹرسٹ کیا، اور اس نے اتنے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، پھر لوگوں کی نفسیات کو اس کو سمجھ آئی، اور وہ جانتا ہے، اور خاص طور پر ان علاقوں کو جو کہ اس کی یعنی ہم کہتے ہیں نا افغانستان ہے، لیکن اصل تو بات یہی ہے کہ افغانیہ ایک لمبا عرصہ کہتے ہیں ہسٹری میں جو ہے نا، وہ ایک صوبہ رہا ہے جس میں KPK کا کافی علاقہ اور افغانستان کا کافی علاقہ جو ہے ایک جگہ پہ مرج تھے، تو یہ علاقے جو ہیں وہ ان کی ایک ہسٹری ہے، اور ان کو مطلب ٹھیک ہے کہ اب سرحد بن گئی اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو کنونس کرنا کہ اگر ادھر بھی ہے سرحد تو وہ بھی آپ ہی کے، ہم بھی آپ ہی کے برادر ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، یہ اس طرح کی جو پالیسی تھی نا، اس پالیسی نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم ان کے فالوور تو ہیں نا، ہم کچھ جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، تو اس نے یہ یقین جب دلا دیا تو وہ لوگ دل و جان سے اس کے ہو گئے۔ پھر فاٹا کے علاقے کے لوگ لمبی یہ ریاستیں یعنی کیا کہنا چاہیے، اس سے پہلے ایجنسیاں ان کو کہتے تھے کہ محمد ہے، تیرا ہے، کرم ہے، اور یہ 2-3 اور بھی ہیں، تو وہ ریاست جو ایجنسیاں کہلاتی تھیں وہ کافی بڑا علاقہ ہے، اور ان لوگوں کو قومی دھارے میں ہی شامل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جنگجو سے تھے، تو ان کو انگریزوں کے دور سے ان کو کسی یعنی پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے، تو وہاں نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی مطلب روزگار کے بندوبست تھے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہوتے تھے، تو ان لوگوں کی بڑی اس انگریزوں کے دور سے ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک قومی دھارے میں شامل کیا جائے، ہمیں کسی صوبے کا حصہ بنایا جائے، ظاہر ہے KPK ہی بنتا تھا، تو یہ عمران خان نے صدیوں کا ایک مطالبہ ان کا پورا کیا، تو اس وجہ سے وہ لوگ دل و جان سے اس کے فدا ہیں اس پہ، اور خاص طور اس کی اس پالیسی کے کہ جو وہ 1-2 لفظ کہتا ہے نا، وہ آپ دیکھیں کہ رکشوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں جگہ جگہ، ایبسولیٹلی ناٹ، ٹرکوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، اس جب ایسے نعرے ٹرکوں پہ آ جائیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عوامی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے پالیسی جس نے اس کے دور میں دہشت گردی نہیں ہونے دی، اس کے پاس کوئی تیر و تفنگ نہیں تھے، وہ 2/3 اکثریت سے نہیں جیتا تھا، وہ سادہ اکثریت سے جیتا تھا، اور اس پہ بھی الزام تھے کہ وہ ریگنگ ہے، یہ کیا ہے، خدا جانے کس ہوگی ضرور جب اتنی بات کہتے ہیں عوام، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک شہادت ہے، انٹرنیشنلی سارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں جتنی ریگنگ ہوئی اتنی کسی بھی دور میں نہیں ہوئی، اور بہت یعنی کھلا ہم نے بھی دیکھی ہے نا کہ ہم ووٹ دینے گئے تو بڑا امان تھا، سب کچھ اچھا تھا، لیکن جب اور 11:30 تک PTI جیت رہی تھی، تو پھر اچانک نون جتنے لگ گئی، جب چیف الیکشن کمشنر صاحب اٹھ کے تو کہیں چلے گئے ملاقاتیں میٹنگ کرنے وداؤٹ پروٹوکول، تو بہرحال یہ ہے کہ حالات کو بدلنا ہے تو ذرا ہماری لیڈرشپ کو سامنے آنا پڑے گا، بڑے شجاعت سے، بڑی بہادری سے فیصلے کرنے پڑیں گے، قوم کے فلاح کو سامنے رکھنے کے لیے فیصلے کریں گے، اور زندگی جب تک ہے تو آپ کی ہے، اور جب تک نہیں ہے تو اس وہ کیا کہتے ہیں کہ بے ہمیتی والی زندگی کو کیا کرنا، یہ سمجھ لیں۔ تو عمران خان کوئی دیکھیں کہ کہاں سے جا کے تو زندگی اس کی بچی ہوئی ہے، اللہ نے اس سے کوئی کام لینا ہے تو ضرور اسے باہر لائے گا، اور ہمارے ملک کی تقدیر کو وہ کچھ تبدیل کرے گا، سب کے ساتھ مل کے کرے گا، یقیناً اکیلا تو نہیں کر سکتا، لیکن سب جو بھی اہل حل و عقد ہیں، ان میں جو بھی دل رکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں، اور ہمارے اپنے ملک کے حال پہ رحم کریں، اپنی قوم پہ رحم کریں، اور اس کی فلاح کے لیے سوچیں، باقی اللہ مالک ہے، جئیں تو عزت سے، تو مریں تو بھی عزت سے۔